شب برات کی فضیلت و اہمیت۔ شب برات میں عبادت، شب برات میں قبرستان جا کر مردوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، شب برات میں مردوں کے لیے ایصال ثواب، فاتحہ کھانی، یہ سب قرآن کریم و حدیث شریف سے اور صحابہ کرام و بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایسے دنوں اور ایسی راتیں جو قرآن کی بولی میں ایام اللہ یعنی خدا کے دین ہیں اور جن کا ایک ایک لمحہ عبادت و طاعت کے لیے گوہر نایاب سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ان کی ایک طویل فہرست فضیلت والی 15 راتیں اور فضیلت والے 19 دن تحریر کی ہے، جن میں ایک شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات اور 15واں دن بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ اس رات میں ہمارے حکم سے ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان، یعنی شب برات میں بندوں کی روزیاں، ان کی اموات و پیدائش، لڑائیاں، زلزلے، حادثات، غرض سال بھر میں ہونے والے تمام واقعات کے احکام الگ الگ تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور ہر کام کے فرشتوں کو ان کا کام سونپ دیا جاتا ہے جس کی وہ سال بھر تک تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے مگر نجومی، جادوگر، شرابی، زناکار، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، حقوق العباد میں گرفتار، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا، کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا، بلا کسی شرعی وجہ کے اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا۔ لیکن ہاں، اگر اس رات کے آنے سے پہلے اپنے ان برے کرتوتوں سے توبہ کر لیں تو ان لوگوں کو بھی اس رات میں مغفرت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کیا ہے کوئی بلا میں مبتلا کہ اس کو میں عافیت دوں؟ اسی قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ شریف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتوں کو بھیجے گا، 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اس کو جہنم سے بے خوفی کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے دنیاوی آفتوں کو اس سے ٹالتے رہیں گے اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے رہیں گے۔ امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعا فرمائی۔ اولیاء اللہ کے معمولات میں سے ہے کہ بعد نماز مغرب 6 رکعتیں پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ یا قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی بار درازی عمر کے لیے پڑھیں، دوسری بار رزق کی ترقی کے لیے پڑھیں اور تیسری 2 رکعت
دفع بلا کے لیے، بلاؤں کو دفع کرنے کی نیت سے، دور کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ پھر دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کو یاد دلائے۔ اسی طرح کنز العباد میں بھی کتاب روضہ امام زندویسی سے منقول ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب رسولی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔